قانون محجور ہو گیا، لا تعلق ہو گیا، مارشل لا آ گیا. اب وہ وکیل لوگ کیا کریں گے؟ گھوٹلوں میں بیٹھ کر گپ کریں گے شکوں کے بارے میں اور اس کے مختلف دفعات کے بارے میں. لیکن قانون معلوم نہیں ہو گیا، لا تعلق محجور ہو گئے. 2 ڈکٹیٹر آ گئے، توڑ دیا قانون کو. وجہ کیا ہے؟ قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، محافظ نہیں تھے. لہذا حضرات بے شک قاری بھی بننا چاہیے، تلاوت بھی کرنا چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے، قال ثواب ہے، اس کا بہت ثواب لکھا ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن کا آئین ہونا چاہیے. پاکستان میں آئین قرآن ہونا چاہیے، ورنہ پیغمبر فریاد کریں گے آئین نہیں ہے ہمارا. آئین بنے گا یہ محافظ بھی ہوگا، باقی کا ثواب ہے. اسی طریقے سے اہل بیت سے تمسک. مقصد کیا ہوا؟ جب قرآن کتاب ہدایت ہے تو اہل بیت اس ہدایت کے تفسیر کرنے والے ہادی ہیں. یہ مقدمات ہیں، یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں. کیا مقدمات ہیں؟ سیرت اہل بیت پر چلنا، قرآن کی ہدایات پر چلنا، یہ مقدمات ہیں. اصل مقصد جو ہے ان کی سیرت پر چلنا ہے. تو میں نے عرض کیا پاکستان میں آئین قرآن ہے. جب کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، میں یہ فخر سے کہتا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے، سب سے پہلے عاشق حسین ایک مسلمان ہے اور اس کے بعد پاکستانی ہے. پاکستانی ہونے پر اس لیے فخر ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے. اور نعرہ یہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ابھی تک نہیں پورے ہو گئے. ٹھیک. اور آپ نے سنا ہے 14 اگست کو تو ہم زور شور سے مناتے ہیں. اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک تھی، جو نزول قرآن کی تاریخ تھی، شب قدر تھی. آپ گھبرائیں نہیں، ہم 23 کو مناتے ہیں. آپ اہل تشیع کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر نے فرمایا ہے آخری تاک راتوں میں ڈھونڈو، اس میں 23 کی ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، کوئی کباہت نہیں ہے. 27 کو بھی آپ شب قدر مناؤ بغیر کسی جھجک کے. تو نزول قرآن کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان بننے کی تاریخ ہے. یہ اس عمل کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کے اندر قرآن کا آئین بننا چاہیے، قرآن کا آئین ہونا چاہیے. وہ ابھی تک نہیں بنا ہے تو محجور ہے. قرآن ہم سے محجور ہے. آئین قرآن جب بنے گا پھر بس مقصد جو قرآن ہے وہ پورا ہوگا. جناب من بہرحال پاکستان کا پرچم انشاءاللہ حشر تک لہراتا رہے گا. بے شک ہمیشہ ہم کہتے ہیں اندرونی خدشات ہیں، بیرونی خدشات ہیں، لیکن حشر تک پاکستان کا پرچم لہراتا رہے گا. اسی طرح ایران کے اندر جو ولایت کا پرچم ہے وہ ظہوری امام تک لہراتا رہے گا، اور یہ پرچم امام زمانہ آ کر اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اس سلسلے کو متصل ہو جائے گا وہاں سے اسلام. کیونکہ امام خمینی نے اسلام کے نام پر انقلاب لایا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا دنیا میں اگر نظریاتی ملک ہے اسلام کے اندر 2 ہے سلطنتیں. ایک رسول پاک نے اپنے دست مبارک سے جو بنیاد رکھی تھی مدینے کی ریاست کی، جس کا بار بار ہمارا وزیر اعظم ذکر کر رہا ہے. ایک پاکستان نظریاتی ملک ہے، باقی دنیا میں کوئی نظریاتی نہیں ہے. ایران کے اندر انقلاب آیا ہے، اندر ہی انقلاب آیا ہے. بدھ سکن نے بدھ کو توڑ دیا، وہاں اس طرح انقلاب آیا ہے. یہاں 2 نظریاتی انقلاب الگ طرح ہو گئے. جب ایران کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ایران کے وفادار ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں. جناب ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان بنانے میں شیعوں کا ہاتھ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، ان کا نکاح بھی شیعہ، ان کی ترکیب جنازہ بھی شیعہ،
सिक्का भी मैंने कल अर्ज किया था, जब नफात फिक्का जाफरिया का चर्चा था, उस वक्त मेरे बड़े भाई आगा पर सईद मोहम्मद अब्बास ने कहा था, जब पाकिस्तान में सिक्का शियों का चलता है तो फिक्का क्यों नहीं नाफिज होना चाहिए, फिक्का भी चलेगा। उसमें बताया था, सिक्का और फिक्का की बात की थी। ये बंद करो भाई, क्या मजाक हो रहा है ये, क्या मजाक, दुनू पढ़े बाबा बोलना। हम वफादार ईरान के इसलिए हैं, ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को कबूल किया जब पाकिस्तान बना, इसलिए मोहब्बत है हमारे दिल में। और फिर वहाँ निज़ाम विलायत है इस्लामी, और फिर हौज़े है वहाँ हमारे ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कौम के हौज़े से, मशहद के हौज़े से पढ़े लिखे हैं, तबहुर इल्मी रखते हैं। वहाँ से पाकिस्तान में कोई ऐसा हौज़ा में नहीं मिला, इसलिए और रोज़ाए मुबारक है, इमाम हज़रत अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मशहद है, मासूमा कुम है, शाह अब्दुल अज़ीज़ है, इस तरीके से रोज़े, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं। दुनिया में जहाँ भी इस्लामी हुकूमत हो, विलायत हम उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक। और दूसरी बात यह है, दूसरी लफ्ज़ में है, लेकिन वो ताबूत के सामने झुकते हैं। ईरान वाहिद रियासत है जो ताबूत को ठोकर मारते हैं। आपको मालूम है अमेरिका ने कितना दबाव डाल रहे हैं, ईरान के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ईरानी कौम को इस बारे में कोई परवाह नहीं है, मुकाबले के लिए तैयार है। और उस शिकन ने जब अमेरिका ने अपना सफीर भेजा, गुफ्तगू के लिए कहा, तुम्हारे उस ग्रंथ से मैं मुलाकात करूंगा, वो नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि मैं उससे बात करूं, थप्पड़ लगा कर वापस कर दिया। ये दलील इस तरह की कोई उसके ऊपर थप्पड़ हो गया, वो हाथ वाले थप्पड़ से वो पूरा अमेरिका जो है वो जख्मी हो गया। इस तरह ताबूत के मुकाबले में डटा हुआ है, इसलिए हम मोहब्बत करते हैं जनाब, लेकिन हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम पाकिस्तान के वफादार हैं।